ناظرین، نواز شریف صاحب بڑی طویل مدت کے بعد اپنا آبائی حلقہ انہوں نے وزٹ کیا، لیکن وہاں ان کا مقابلہ یا ان کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز کے ساتھ ہوا۔ اصل میں یہ جو انتخابی مہم تھی یہ کامیاب تھی یا فلاپ تھی، اور کس ہزیمت کا سامنا دونوں باپ بیٹی یعنی مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو اٹھانا پڑا، اور NA 130 کی جو عوام ہے اس نے آج پھر یہ پروف کر دیا کہ عمران خان از آ ریڈ لائن، یعنی خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہیں۔ بچوں نے کس طریقے سے عمران خان جو ہے اس کے حق میں ایک جو جھنڈے لہرائے، جہاں سے نواز شریف کا جو قافلہ گزر رہا تھا، مریم نواز اور نواز شریف گاڑی میں بیٹھ کر کیا باتیں کرتے رہے، یہ ریلی کن کن سڑکوں سے گزری، اور وہیں پر PTI کے جو ٹائیگرز تھے وہ کیسے پہنچے، ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کو میں پراپر ویڈیو ثبوت کے ساتھ وہ مناظر بھی دکھاؤں گا جب بچے جو ہیں وہ عمران خان کے فلیگز جو ہیں وہ ریزڈ کر رہے تھے، اور دو ہی گلیوں میں کس طرح سے ان یعنی PTI اور نون لیگ کی جو ریلی تھی ان کا آمنا سامنا ہوا۔ اور اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کامنٹ باکس میں اکثر یعنی کہ پروفز مانگتے ہیں کہ بھئی یہ ویڈیو کا پروف کہاں پر ہے، اس کا اسکرین شاٹ۔ آپ کو پتہ ہے ہم YouTube کے اوپر کامنٹ باکس میں آپ کو ٹیکسٹ میں رپلائی تو کر سکتے ہیں، لیکن ویڈیو یا اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہماری ٹیم نے ایک واٹس ایپ چینل بنایا ہے، اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو جوائن کریں، اور وہاں آ کر آپ کے جتنے بھی کامنٹس ہوں گے ان کے جوابات جو ہیں دیے جائیں گے۔ ہماری ٹیم پراپرلی مانیٹر کرتی ہے آپ کے کامنٹس کو، کیونکہ کریڈیبلٹی از موسٹ امپورٹنٹ۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ کیونکہ ہم ایک فیملی ہیں، اور اس فیملی میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، آپ کے جو کامنٹس ہیں ان کے جوابات دیے جائیں، آپ کا جو سوال، آپ کے جو مائنڈ میں چیز ہے آپ کامنٹ باکس میں جا کر پوچھا کریں آپ کو، اور ہمارا واٹس ایپ چینل جو ہے اس کو لنک کے تھرو جوائن کریں تو ہم وہاں پر سب چیزوں کو ڈسکس کیا کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ بھئی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا مقابلہ ہے NA 130 میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ، اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ ایک ایسی کینڈیڈیٹ ہیں جن کو ہرانا اس وقت تقریباً جو ہے وہ ناممکن ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھئی نون لیگ نے ہر ممکن طریقے سے یہ کوشش کی، بلال یاسین ہائی کورٹ تک گئے کہ بھئی جو یاسمین راشد ہیں جیل میں موجود ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے نااہل ہو جائیں، ان کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا جائے، لیکن بڑوں کو شاید کچھ اور ہی منظور ہے، اور انہوں نے جہاں PTI کے سب لوگوں کو یعنی بڑی جو ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے اس کو انہوں نے اس الیکشن کا حصہ نہیں بننے دیا، وہیں پر ڈاکٹر یاسمین راشد کو جو ہے وہ بننے دیا ہے۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ میں آگے چل کر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، شاید آپ بھی وہاں تک پہنچ چکے ہوں گے کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ نواز شریف جو ہیں وہ کافی ٹائم کے بعد لاسٹ ٹائم یہاں پہ مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ الیکشن انہوں نے لڑا تھا، مریم نواز نے یہاں پر ان کی الیکشن کمپین کی تھی، وہ الیکشن جیت بھی گئی تھیں، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد یہ حلقہ خالی ہو گیا، اس کے بعد سے اب یہاں پر الیکشنز ہو رہے ہیں۔ NA 130 جو ہے وہاں پر جب مریم نواز پہنچی تو رستے میں ان کا آپ سائیڈ سکرین کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ایک قافلہ گزر رہا ہے، اور بچے جو ہیں وہ PTI کے جو فلیگز ہیں وہ لہرا رکھے ہیں۔ یہ آپ اس کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کہہ لیں کہ لوگ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جس طریقے سے اقتدار میں آ رہے ہیں ہمیں وہ پسند نہیں ہے۔ بڑوں کو تو اجازت نہیں ہے کہ وہ آس پاس بھی ٹپک سکیں، لیکن بچے جو ہیں انہوں نے بھی اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے۔ اسے آپ عمران خان کا ڈر کہیں یا کچھ اور، نون لیگ کی جو یہ لیڈرشپ ہے وہ اب میدان سے بھاگ رہی ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے اس کمپین جو ریلی تھی جو مختلف روڈز کے اوپر سے ہو کر گزری،
اس کو جلدی ختم کر دیا گیا، اور نواز شریف صاحب چونکہ ان کو تھریٹس بھی ہیں اور اندرون لاہور میں سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ احمد میر نے یہ خبر دی ہے کہ نون لیگ کی جو ٹاپ کے 8 سے 10 لیڈرز ہیں ان کو بڑے سیریس تھریٹس ہیں۔ خواجہ آصف، احسن اقبال، ان سب لوگوں کے اوپر جو کچھ ان کے حلقوں میں ہو رہا ہے، یہ تو ایک تو پولیٹیکل جو کیوس انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، یا جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہے۔ میں زندہ بچ گیا ہوں، یہی جو ہے وہ کافی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی بات اب کر رہے ہیں۔ NA 130 جو ہے یہاں پر ایک بڑا الگ موومنٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بار جو ہے وہ ایسی خبر رکھیں آپ کے سامنے۔ اچھی خبر یہ ہوئی کہ بھائی NA 130 کے عوام نے ایسا کیا کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے چہرے جو ہے وہ کافی ڈس اپوائنٹ۔ ڈیفینیٹلی NA 130 بھی اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، منصور علی خان نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھئی نواز شریف صاحب ہار جائیں گے، تو ان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ آپ کے سامنے یا ان کے سامنے کھل کر آ گئی، اور تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 500 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ اس ریلی میں اکٹھے نہیں ہوئے، اور لاہور میں 500 بندے بھی اکٹھے نہ کر پانا یہ بڑا جو ہے وہ امبیرسنگ موومنٹ تھا نواز شریف صاحب کے لیے۔ ان کے آبائی حلقے میں حمزہ شہباز کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہے ان کو، وہ اپنے حلقے کی کمپین بھی نہیں چل رہی۔ ان کے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ شرک پور میں تھے، اور یہ والا جو معاملہ ہے احمد پور شرک میں تھے، وہ بیسیکلی شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ بھی وہاں پر PTI کے لوگ نکل آئے تھے، وہ اپنا احتجاج جو ہیں وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ مریم نواز اور نواز شریف کی انتخابی ریلی کے دوران وہ کھانے بھی کھاتے ہوئے نظر آئے، نمک پارے اور اس طرح کی چیزیں لوگوں نے ان کو گفٹ دیں۔ نو ڈاؤٹ نواز شریف صاحب بھی کچھ لوگوں کے نزدیک بڑے لیڈرز ہیں اور ان کو لوگ مانتے بھی ہیں، ان کا ووٹ بینک بھی ہے۔ اچھا، یہ جو ریلی تھی یہ چوک سنت نگر، افغان پارک، عبدالی روڈ، ساندہ روڈ، آخری بس سٹاپ اور اسلام پورہ اور جو اس کے مضافات کے جتنے بھی علاقے تھے وہاں پر یہ دیکھنے کو ملی۔ اور سیم جب لوگوں کو پتا چلا کہ نواز شریف صاحب یہاں ریلی کرنے آئے ہیں، ایک تو یہ بڑا ایک عجیب سا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بھئی ان کی عوام جو ہے وہ ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر پا رہے یا نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری اور اسپیشلی عمران خان کے ساتھ جو انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور ان کو جیل میں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس کی وجہ سے بھی عوام بہت زیادہ غصے ہیں، اور جسے ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ ٹوٹلی ایکسپوزڈ ہو چکی ہے۔ شاہد حقان عباسی، جاوید خاشمی، بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں وہ نواز شریف کے اس طرز سیاست سے اتفاق نہیں کرتے، اور ڈیفینیٹلی لوگ بھی ان کے اس طرز جو سیاست ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ عمران خان کو کون نشانہ بنا رکھا ہے، کون جیل میں رکھ رکھا ہے، کس نے بلہ چھینا، کیا ہوا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس سب کا ملبہ بیسکلی نواز شریف صاحب کے اوپر آ رکھا ہے۔ اور ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ ابھی سائیڈ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اچھا یہ NA 130 ہے، مطلب ایک طرف آپ وہ ریلی دیکھیں نواز شریف صاحب والی، ایک طرف یہ ریلی دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا لوگوں کے جوش و جذبے سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی لوگ خان کو خالی سپورٹ نہیں کر رہے، لوگ خان کو جنون کی حد تک سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ جلسوں کو کمپیئر کر لیں، یعنی کہ بلاول بھٹو کا جلسہ بھی ہوا ہے NA 127 میں، یہ ان کی ریلی بھی تھی، اور PTI کے لوگوں کو بھی دیکھ لیں، کوئی بڑی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، خود لوگ اپنے طور کے اوپر یہ ریلیز نکال رکھے ہیں، ان کا جوش و خروش، ان کے نعرے یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جو لوگ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں وہ دل سے ان کے ساتھ ہیں، اور وہ اس کو کوئی بڑا مقصد، کوئی بڑی تحریک کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف الیکشن مہم ہے، ایک طرف الیکشن مہم ہے، لوگ اس کو الیکشن مہم ہی سمجھ کر اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف لوگ اس کو الیکشن کمپین نہیں سمجھ رہے، وہ اس کو جہاد سمجھ رہے ہیں، وہ اس کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں، غلط یہ الگ چیز ہے، لیکن وہ اس کو ایک جہاد سمجھ رہے ہیں، وہ اس کو ایک تحریک سمجھ رہے ہیں، وہ اس کو ایک
آزادی کی حقیقی آزادی کی تحریک سمجھ رہے ہیں، اس لیے ان کا ایٹیٹیوڈ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان آ کر اقتدار میں بڑے انقلابی اقدامات کرے گا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آ کر حکومت کریں گے۔ تو یہ معاملہ ہے، اور NA 130 کی جو بیٹل ہے، یہ پاکستان کی جتنے بھی یہ الیکشنز ہو رکھے ہیں، یہ سب سے تگڑا مقابلہ ہوگا، جہاں پر سابق وزیر اعظم نواز شریف جو پرائم منسٹر بننے کے لیے لنڈن سے آئے تھے، وہاں پر ان کا مقابلہ جیل میں بیٹھی ایک 73 سالہ خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کون یہ مقابلہ جیتے گا۔ اب تک کے انڈیپینڈنٹ جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے، وہ سب یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ بھائی اگر بہت بڑے پیمانے کے اوپر ریگنگ نہیں ہوتی تو یہ سیٹ جو نواز شریف کی آبائی سیٹ ہے، جو وہ کئی دہائیوں سے یہاں پر الیکشن جیتتے آئے ہیں، وہ اس دفعہ تخت لاہور کے دل میں یہ شکست کھا کر اپنی جو سیاست ہے اس کے اختتام کو پہنچ جائیں گے، اور یاسمین راشد جیل میں بیٹھ کر ان کو یہ الیکشن ہرا دیں گی۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ اس ریلیز کو دیکھیں اور نون لیگ کی ریلیز کو دیکھیں، PTI کی ریلیز کو دیکھیں، بیسک ڈفرنس کیا ہے؟ اور اگین آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کریں لنک کے تھرو جو ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور ہماری ٹیم کا پارٹ بن جائیے، اور اپنے جو بھی آپ کی آئیڈیالوجی ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں، وہ ضرور جو ہے وہ کمنٹ باکس میں جا کر لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔